الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جندل ابن جنادہ یہودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مختلف سوالات کیے، پھر ایمان لایا۔ اس کے بعد کہا، میں نے شب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اے جندل، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اوصیہ پر ایمان لا۔ بس خدا کا شکر ہے کہ میں ایمان لا چکا اور خدا نے آپ کے ذریعے سے میری ہدایت فرمائی۔ اب فرمائیے کہ آپ کے اوصیہ کون لوگ ہیں جن کو میں اختیار کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوصیہ 12 ہیں۔ جندل نے کہا، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ 12 ہوں گے، آپ ان کے نام بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اوصیہ کا پہلا شخص جو ان اوصیہ کا باپ اور سردار ہے علی ہے، پھر اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ تجھ کو ان سے تمسک رکھنا چاہیے اور جاہلوں کے جہل سے ہرگز دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ جب علی ابن الحسین پیدا ہوگا تو تیری موت کا وقت قریب ہو جائے گا اور تیری آخری غذا دنیا کی غذاؤں میں دودھ ہوگا۔ جندل نے کہا، میں نے توریت میں سابق انبیاء کی کتابوں میں ایلیا اور شبر و شبیر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ نام علی، حسن اور حسین کے ہیں۔ اس نے پوچھا، پھر حسین کے بعد کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کا بیٹا علی ہوگا جس کا لقب زین العابدین ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہوگا جس کا لقب باقر ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر ہوگا جس کا لقب صادق ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ ہوگا جس کا لقب کاظم ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علی ہوگا جس کا لقب رضا ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہوگا جس کا لقب تقی اور الجواد ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علی ہوگا جس کا لقب نقی اور ہادی ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن ہوگا جس کا لقب عسکری ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہوگا جس کا لقب مہدی اور حجت اور قائم ہوگا۔ وہ غائب ہو جائے گا، پھر ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی غیبت کے زمانے میں صابر رہیں اور ان کی محبت پر قائم رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب یعنی امام غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ خدا کا گروہ ہیں اور آگاہ رہو کہ خدا ہی کا گروہ غالب رہے گا۔ جندل نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ان لوگوں کی معرفت کی توفیق عطا فرمائی۔ جندل حضرت امام زین العابدین کی ولادت کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کے بعد طائف چلا گیا، وہاں بیمار ہوا، دودھ پیا اور کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تیری دنیا کی آخری غذا دودھ ہوگی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، خدا اس پر رحمت نازل فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ناصل یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور توحید کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، اب یہ فرمائیے کہ آپ کا وصی کون ہے، کیونکہ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وصی علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد میرے دونوں نواسے حسن اور حسین ہیں، اور حسین کے بعد 9 عدد امام اس کی نسل سے ہوں گے۔ ناصل نے کہا، ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کے بعد اس کا بیٹا علی زین العابدین امام ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد امام ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر امام ہوگا۔
اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا حجت خدا محمد مہدی امام ہوگا۔ یہ ہیں میرے 12 نائب۔ پھر اس نے کہا مجھ سے علی اور حسن اور حسین کی موت کی کیفیت بیان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تلوار سے شہید ہوں گے، حسن زہر سے شہید ہوں گے، حسین ذبح کیے جائیں گے۔ پھر اس نے عرض کیا یہ فرمائیے کہ بہشت میں ان لوگوں کے مکانات کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درجے میں۔ ناصل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرا خدا نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ لوگ آپ کے وصی اور جانشین ہیں، اور یہ مضامین میں نے انبیاء سابقین کی کتابوں میں پڑھے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اسباط کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ بھی 12 تھے، ان میں سے پہلے لاوی ابن برخیہ تھے جو بنی اسرائیل سے غائب رہے، پھر ظاہر ہوئے اور شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غارت ہونے کے بعد زندہ کیا اور فرستیہ بادشاہ سے جنگ کر کے اس کو قتل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ایسا ہی ہوگا، میرا 12واں بیٹا غائب ہوگا کہ دیکھا نہ جائے گا، اور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا، تب خدا اس کو ظاہر ہونے کی اجازت دے گا اور اس کے ذریعے سے اسلام کی تجدید کرے گا۔ مبارک ہیں وہ جو اس کو دوست رکھیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اور جو اس سے عداوت و دشمنی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اس سے تمسک کرے گا اس کے لیے بہشت ہے۔ ظلم و جفا و جور کی ہونے کو ہے سحر، تنہا کرن امید کی مہدی منتظر، اہدنا الصراط المستقیم۔